نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ سیرت کا کون سا ایسا واقعہ ہے وچ اسٹرائکس یو اور آپ کو ایموشنل بھی کر دیتا ہے اور محبت بہت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ کون سا ایک خاص پورشن یا یہ واقعہ؟ محمد علی بھائی یہ بھی اس سے بھی مشکل سوال ہے، ایسے ہی لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ زندگی کو وسلم۔ پورا دیکھا جائے نا، اور خاص طور پہ ان دنوں میں یہ پچھلے چند دنوں میں بھی، اس سے پہلے 2016 سے 18 تک میں مکہ میں تھا، تب بھی طائف کا جب جانا ہوا نا طائف میں، اور وہ جگہیں جب دیکھی جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، تو اس سے نا ایک چیز سیرت کے پہلو میں سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے جو کہ اللہ کرے ہم میں بھی پیدا ہو جائے. جی آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم، توڑا گیا نا، توڑنے کی کوشش کی گئی، سبحان اللہ اور سبحان جب آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے لوگوں کے لیے خیر خواہی اور لوگوں کے لیے دعا نکلی. اللہ اللہ یہ بہت مشکل ہے. بے یعنی شک، آپ صلی بے اللہ علیہ شک، وسلم کو وہاں پہ جو زخمی کیا گیا طائف میں، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو یہ آفر دی گئی کہ بتائیں ابھی سب کو کچل کے رکھ دیتے ہیں پہاڑوں کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی، اور اس میں جو طائف کا جو سفر ہے نا، اسپیشلی اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں صرف آپ کو چوٹ جسمانی اور باڈی پہ نہیں پہنچی تھی، آپ کی ہوپ ٹوٹی تھی. جب آپ کی امید ٹوٹتی ہے نا، تو یہ تکلیف آپ کے جسم پہ لگنے والی چوٹ سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. صحیح بات، مکہ والوں نے اتنا ستایا، بات ہی نہیں مان رہے تھے، تو آپ ایک ہوپ لے کر، اگرچہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہوپ تھی، ایک ہوپ لے کر آپ یہاں پہ آئے تھے کہ چلیں ان لوگوں کو دعوت دے کر دیکھتے ہیں. ان لوگوں نے، ظالموں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، اور آپ نے اس کے باوجود بھی ان کے لیے یہ خیال رکھا کہ ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے. یہ سیدھا کا وہ پہلو ہے جس کی ہم سب کو آج بہت ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور محمد علی بھائی، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، باقی جو لوگ سن رہے ہیں، اس موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا، جو دعا منقول ہے، جی جی اس کو نا کچھ دن کے بعد پڑھتے رہا کریں. بے شک رحیق المختوم سے پڑھ لیں، کیا بات، لمبی کچھ دعا ہے. جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی اس وقت کی جو ایک حالت تھی نا، اللہ کے سامنے وہ رکھی. اچھا، اس میں ایک جملہ ہے، جملہ یہ کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں سب چیزوں. یہ سب دکھ درد اور یہ سب مار پیٹ اور آپ کے سر کا خون آپ کے جوتے میں جمع ہوا ہے، یار اب اگر آپ راضی ہیں نا، صحیح بات، تو کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. شیخ سرپرائزنگلی میرا بھی ماشاءاللہ سیم یہی واقعہ، اور یہ جملہ میں یقین کریں یہ جملہ سیو کر کے رکھا ہاتھ میں ہے لائیں کہ او مائی لارڈ اف یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے میرے رب اگر تو راضی ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. الحمد للہ جی الحمد للہ، جزاک اللہ. اچھا جی، اگلا سوال یہ کہ شیخ آپ کو، چلیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈیل ہیں اور انہی سے انسپائر ہوتا ہے بندہ، لیکن موجودہ دور میں یا چلیں آپ کے اس سفر میں آپ کو سب سے زیادہ کس نے انسپائر کیا اور کیوں؟ شیخ، اس میں بہت سارے لوگ ہیں. اگر میں سب سے زیادہ کی بات کروں تو 2 لوگ ہیں. اچھا، ویسے بہت سارے لوگ ہیں، میرے سارے اساتذہ، اور الحمدللہ میرے سارے اساتذہ، مجھے الحمدللہ یقین ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہیں بہت، ماشاء اللہ. اور ان سے تعلق بھی ایک ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ہر جگہ پہ ان کی عزت کا باعث بنا ہوں اور بنوں گا، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی بنائے. الحمدللہ. مجھے اپنے سب اساتذہ سے بہت محبت ہے الحمدللہ. ان میں ہمارے ایک کامن استاد بھی ہیں، قاری نوید الحسن رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے. اس کے علاوہ باقی جو بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں نا، میں نے بہت کچھ جو سیکھا ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ انقلابی ہے، جی وہ 2 لوگ ہیں. صحیح. ایک ہے ہمارے استاد محترم مفسر قرآن اور شارح حدیث حافظ عبدالسلام بن محمد. ان سے صحیح بخاری پڑھی میں نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری چین حدیث کی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اس میں میرے ڈائریکٹ استاد حافظ عبدالسلام بن محمد ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے سے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دیں، حسن عمل والی. ان دونوں میں صحیح بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں. صحیح. تو ان سے علم کے علاوہ تربیت کے اعتبار سے بھی، اگرچہ میں زیادہ عرصہ نہیں ان کے پاس میں نے گزارا، 2 سال گزارے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے حکم دیا کہ آپ پڑھائیں. میں پڑھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کہا کیا پڑھائیں. ٹھیک ہے. ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. زبردست. اللہ ان سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر پر آمین آمین آمین. اور دوسرا میرے مرشد، میرے پیر، اور جو آپ کہہ لیں، وہ تھے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ. فوت ہو گئے وہ بھی، اچانک فوت ہوئے. اور میں 2 مہینے پہلے جو سعودیہ کا میرا ٹرپ تھا، میں اس انتظار میں تھا کہ کب میرا تھیسس PhD کا ختم ہو اور میں شیخ کے گھر کے قریب کوئی فلیٹ لوں
رہائش اور 6 مہینے وہاں گزاروں اور خوب پیاس بجھاؤں علم کی اور ان سے استفادہ کروں. کیونکہ ان سے ملاقات کے بعد 2016 سے 18 تک جو میں وہاں پہ تھا, ان سے ملاقات کے بعد میرے لیے علم کی راہوں میں خاص طور پہ اسٹڈی اور مطالعے کی وہ راہیں کھلی ہیں جو پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. اللہ ان کو کروڑیں رحمتیں ان پر نازل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت راضی ہو جائے, ان کے درجات بلند کرے, ان کے لیے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنائے. وہ تو مطلب اب جو میری ڈائریکشن ہے اسٹڈی کی, کون سی کتابیں مجھے پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, ان سب میں وہ میرے مینٹور, میرے مرشد اور مجھے انگلی پکڑ کے چلانے والے ہیں. کیا بات, کیا بات. اللہ تعالیٰ ان کو آمین جی آمین. اور لاسٹ سوال شیخ, یہ بے شک آپ ٹائم لے لیں سوچنے کے لیے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ لیسنز ہوتے ہیں, لیسنز لرنڈ. آپ کی لائف میں کیا وہ 3 تگڑے لیسنز ہیں جو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آڈینس کو جو ہے نا بتا کے جاؤں, 3 لیسنز, ٹاپ لیسنز لرنڈ ان یور لائف؟ علی بھائی, وہ جو 3 سبق ہیں نا جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سکھائے جائیں, جی, وہ 3 سبق اکثر میں دہراتا رہتا ہوں, اور وہ ہر آنے والی جو دن ہے زندگی کا یا میرے ایکسپیرینس کا, اس میں وہ پختہ ہوتے جاتے ہیں 3. اچھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جج کرنے میں جلدی نہ کریں. سبحان اللہ. لوگوں پر حکم لگانے میں, کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں بالکل جلدی نہ کریں. اللہ. اچھی رائے بھی اور وہ رائے بھی جو کہ کریٹیکل ہو. اللہ کے لیے یہ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اور آپ اس کی وجہ سے بہت ڈیزاسٹرز سے بچیں گے. کیا بات. اتنی جلدی رائے قائم نہ کریں. ہر ایک بندہ ہے وہ بہت اچھا آپ کے سامنے ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کو جب چڑھاتے ہیں نا اس کو پھر ایسا چڑھا دیتے ہیں, گراتے بھی پھر اور گراتے بھی اسی طرح سے ہی ہیں. اس کو پھر ہمارے ہاں نا وہ توسط نہیں ہے. دین ہمارا دین وسط ہے. سبحان اللہ. تو کبھی بھی رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں کسی کے بارے میں. وقت دیں, دیکھیں, بار بار دیکھیں, 2 3 4 سال دیکھیں, 8 10 سال دیکھیں. اور خاص طور پر ان لوگوں کو میں کہتا ہوں جو لوگ کسی کے بارے میں نقد اور کرٹیکل اگر کچھ رائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں, وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیں. اور یہ پہلا ہے رائے قائم کرنے میں. وہ شیخ سوری, یہاں پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. میرے ایک استاد بھی ہیں ماشاء اللہ, اسکالر ہی ہیں. انہوں نے مجھے ایک چیز کہی تھی, کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو, کبھی بھی کسی سے گفتگو کرو یا اس کو کچھ بات سمجھانے بیٹھو یا تم سے کوئی سوال پوچھنے آئے, سب سے پہلے اسے ایز اے انسان تصور کرو, اس سے پہلے کہ یہ کس فرقے کا ہے یا یہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بیک آف دا مائنڈ رکھیں گے نا کہ اچھا یہ اس بیک گراؤنڈ کا ہے تو یہ بھی کرتا ہوگا, یہ بھی کرتا ہوگا, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب میں وہ ایک بائسنس کا جو ہے نا وہ لیول جو ہے وہ آ جائے. تو انہوں نے یہ بڑی زبردست مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ آپ نے تب تک اسے جج نہیں کرنا جب تک وہ منہ سے خود ایسا کچھ نہ بول دے, ریگارڈلیس وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ منہ سے جو ہے اس وقت کیا بول رہے ہیں. تو اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی, میں اس سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں جی. بلکہ اس سے میں زیادہ سوچتا ہوں, زیادہ کہتا ہوں میں اس سے زیادہ. صحیح.